والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. اللہ فرما رہے ہم نے تمہاری تخلیق کی، تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکلیں بنائی، سب بنا تم شکلیں بنائی. ثم قلنا للملائکہ، پھر ہم نے فرشتوں کو کہا کہ اس آدم کو سجدہ کرو، بس سجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کر دیا. اللہ فرما رہے کہ لم یکن من الصالحین، وہ سجدہ کرنے والے نہ ہوا. اللہ فرماتے ہیں ماں منع کا اللہ تعالیٰ ذات مرد کا، جب میں نے تمہیں حکم کیا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میری ذات بڑی ہے، یہ کیا ہے مٹی کا بنا ہوا ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آبدہ بنے مٹی کا ہے، اب اتر اڑ دیے یہ تھلے میں جلنا ہے. قال آخر اللہ فرمایا اتر جاتا ہوں، جنت سے نکل جاؤ منہا وَيَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، غرور کرنے والے بندے اتنی رہ سکتے ہیں جنت کے اندر. اللہ کے نبی فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کہ ابو ہریرہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل کے اندر غرور بنا جنت نہیں جائے گا. سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا، ابا واستکبر، دو لفظ آتے ہیں، اللہ کے حکم کی انکاری اور تکبر. اللہ تکبر سے محفوظ فرمایا، فرمایا نکل جا یہاں سے، فخرج کا میرے ذلیل آدمی، نکل جا جنت سے، تو جنت رہے حقدار نہیں ہے. اچھا کالا انظرنی الی یوم القیامہ، میں نے ٹائم دے دیا، جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے نا اس وقت میں نے ٹائم دے دیا. کالا انک من المنظرین، ٹائم دے دیا. کالا کہنے لگا پھر فاطمہ اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، پھر ہم نکال پھر میں انہوں نے صراط مستقیم سے گواہ کرانے تیرے بندے نے. انہوں نے جنت جو پڑا ہے نا جنت جام نمی کوئی دینا پورا زور لاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم عن شمائلہم، میں بیٹھا میں رستے جنت، سجیوں کھبیوں دائیں بائیں ہر پاسے وما کا صراط مستقیم تھے. تو انہوں میں اسلام آگا ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر انہیں شکر ہوں گے دیکھا نفس. اللہ کا ٹھیک ہے. کالا خود میرا مظلوم مطورا، نکل کا دفع ہو جائے یہاں سے راندہ ہوا. لمن تابع کا منہم، ان میں سے جس نے تیری پیروی کی، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں سب کو جہنم میں ڈالوں گا، تجھے بھی تیرے ساتھیوں کو. سورہ یاسین میں آتا ہے کہ علم آہد یا بنی آدم، اے آدم نے بیٹے تیرا میرا وعدہ نہیں، اللہ یہ کتنی کوئی بات کرے گا تعبدون شیطان کی، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی بات نہیں کرنی. اللہ فرماتا ہے علی ودنی حالا صراط مستقیم، میری بات کرنی ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. ٹھیک ہے تو میں راستے بیٹھوں گا اور ان کو اثر پھنساؤں گا. میں اللہ کا ٹھیک ہے، تو بھی اور تیرے ماننے والوں کو جہنم میں پھیلوں گا سب کو. پھر فرمایا آدم اس جہاں جنت میں رہو اور مرضی کھاؤ، پھر فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اس درخت کے نزدیک نہیں جانا، باقی جہاں مرضی کھاؤ پورے جنت کے اندر. لیکن اس نے پھر وسوسہ ڈالا ان کے دلوں کے اندر اور گانا کھلا دیا. مائی صاحب کو کہتا ہے اللہ فرماتے سناؤ میں نے روکا تھا نا، اس میں بات نہیں آیا، لیکن وہ جا کے قسمہ کھا لگ گیا، کہنے لگا نہیں کرو کھارا بی تسی فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ یہ رہو گے. پھر قسمہ چکنے لگ گیا. وقاسمہما انی لکم من الناصحین، میں تھوڑا خیر کھاؤں بابا، کھاؤ تسی، میں قسم کھایا کہ تھوڑا خیر کھاؤں. بس پھر وہ جس نے دانا کھادا یا درخت کا پھل کھادا تو جنت نماز اتر گیا، فارغ ہو گیا. پھر پتے لے رہ گئے تھے وہ جسم دے لون پھر جان نہ چھٹے. پھر اللہ کے کچھ کلمے سکھائے، اے دعا مانگو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
ترحمنا لنکونن من الخاسرین. بڑی اچھی دعا ہے. اے اللہ ہم دونوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اگر تو نے معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہمارے پاس کاکھ نہیں رہنا، خالی رہنا. اللہ ٹھیک ہے، اینج کرو کہ جاؤ دنیا سے. اللہ بھی تو اترو زمین پر، ایک دوسرے دشمن ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ. جاؤ بتاؤ کچھ زیادہ بھارت دنیا میں آگے کارا فیہا تحیون، زندہ رہو گے، پھر فوت ہو جاؤ گے، پھر اتنے دن پر کھانے جگہ زمین دے بچوں. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری، تو لباس بنائے جنت کا تسی اترایا. جاؤ یہاں نکل جاؤ. خیر اللہ نے کاٹتا سن دنیا تے آ گئے. ان شیطان ساڑے پیچھے ہیں. ہر ایک انسان دے نال ایک شیطان ہے. یہ 4 فرشتے ہیں. 2 فرشتے آئے نے رات رہے اثر رہے جو چلے گئے. اے نیکیاں لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے. یہ پنجواں ہے نا، یہ بھی کہتے مغرب سالی تگڑا ہو. 8 ارب لوگوں میں 6 ارب کافر ہیں. 6 ارب کافر ہیں. اور دنیا میں 3 قسم کے لوگ بار بار قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے: مسلمان، کافر اور منافق. کلمہ کو منافق ہوتا ہے. آپ پہلے سے یاد پڑھی ہے، قاری صاحب سنا رہے تھے: یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرو کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ. واغلظ علیہم، ان پر غلبہ حاصل کرو، اور ان کا ٹھکانہ بڑا برا ہے، پوری جگہ ہے جہنم. ہماری منافق نے بڑا نقصان کیا دین کا، کافر نے نہیں کیا. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلی آیات 5 آیات جو ہیں وہ مسلمانوں کی تعریف ہے، اور اس کے بعد 2 آیتیں ہیں وہ کافروں کے لیے ہیں. پھر جب منافقوں کی باری آئی نا پھر 14 آیتیں، اور پوری سورت اللہ نے اتاری. المنافقون پڑھ کر دیکھو، ترجمہ پڑھو جا کر، پھر دیکھو کہ منافق کی کیا نشانیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں. ان المنافقین الدرک الاسفل من النار، سب سے گہرا جو کھڑا ہے اس کے اندر منافق ڈالے جائیں گے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اور منافق کے بارے میں سورۃ توبہ کے اندر آتا ہے کہ اے میرے نبی، ان کے لیے دعا مانگے، استغفر لہم اور لا تستغفر لہم، معافی مانگے، بخشش مانگے یا نہ مانگے. 70 مرتن، 70 بار بھی مانگے، نہیں یغفر اللہ لہم، میں معافی کروں. اندازہ کر لو، کافر تو پھر بھی مسلمان ہو کے بچ سکتا ہے، منافق مارا جاتا ہے میرے بھائی. اس لیے سورہ مجادلہ کے اندر 28 پارہ پہلی سورت، اس کے آخری رکوع کے اندر 2 گروہوں کا ذکر ہے: حزب اللہ و حزب الشیطان، اللہ کی جماعت اور شیطان کی جماعت. آپ جس کے ساتھ چاہو چلے جاؤ. اللہ کی جماعت کیا ہے؟ اس زمین پر اللہ کے دین کی اشاعت کرنا، اعلانہ، مساجد، مدارس، قرآن کی اشاعت کرنا. اللہ نے کیا فرمایا؟ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ. یہ سیدی یہ جو اس زمین پر اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا انشاءاللہ. ہمیں امید ہے اللہ کی مدد سے. اور دوسری فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اللہ کے بندو، ہم 5 وقت کام لیتے ہیں: حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نجات کی طرف. جو نہیں آتا اس کی مرضی ہے. وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچانا ہے. وقت پر اذان پڑھنی ہے، جمعہ پڑھنا ہے، دروس دے رہے ہیں، مسجد بنانی ہے، مینٹین کرنا ہے. اور جو کچھ نہیں اس مسجد کو دیتے، کوئی سارا سال سے وہ بہت اوکے. میری نگاہ دینا، نہ مہانہ، نہ سنانا، نہ تعظیم، نہ افطاری، نہ سحری، وہ سب سے بڑے اوکے ہوئی ہیں اس مسجد میں. ٹرے جاؤ، ساڑھا بھی بنا دے، پانی ابرے گی اپنے کہتے ساڑھا کی بنا دے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران 4 پارہ آیت نمبر 117، 118، 119، 120 کہ اے نبی، جو یہ منہ سے باتیں کرتے ہیں نا وہ تو آپ کو پتہ چل چکا ہے، لیکن جو ان کے دل کے اندر ہے آگ لگی ہوئی وہ مجھے معلوم ہے، اس سے بڑی ہے. جب دیکھتے دین پھیلتا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ازو علیکم الکلام بالغیظ، غصے کے ساتھ اپنی دنیا کاٹتے ہیں، انگلیاں کاٹتے ہیں غصے کا. اللہ پھر میں کیا کروں؟ کھول کہہ دو، اردو میں کہہ سکتے ہو، اپنے غصے مار جاؤ. سڑے رہن اتنا بھی جانتا ہے، مرے رہن اپنے دبائی لوگیں سینے داخل لگی ہوئی ہے. اے دل، 3 بار آپ نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، یہاں تقویٰ ہے. یہی ہے کہ ایمان والا روزہ اس لیے ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ.
یہاں تک وہ ہے دل کے اندر ہے، دل کے اندر تکبر حسد بغض کینہ ہوگا تو کچھ بھی بات نہیں، نہ روزہ نہ نماز نہ کچھ نہیں ہے۔ دل کو صاف کرنے کے بعد پھر آگے نہیں کرتی ہے، کیونکہ 18واں پارہ پہلی آیت قد افلح المؤمنون، جنت لے گئے مومن، کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں، خشوع خضوع کرتے ہیں۔ جب اندر بغض اور حسد کینہ بھرا ہوگا تو کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 4 شخصوں سے کلام نہیں کرے گا، بولنے کے بارے میں نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، میں تمہیں کلام نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، دوسرا جو دائمی شرابی ہے، تیسرا جو بغیر شرعی ادھر کے رشتہ توڑتا ہے، اور چوتھا جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہے۔ ان کے ساتھ کلام نہیں بھی، روزہ نماز بعد کی بات ہے میرے بھائی۔ اس لیے جب آپ آتے ہیں نا سلام بلایا کریں، آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں نا نماز کے اندر، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم انت السلام منک السلام، اللہ تو سلام دے اور تیری طرف سے سلام کی ہے۔ اس نام کی دعا ہے، بلکہ اللہ کا نام ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا يُحْيِيكُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر تمہیں کو سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر نہیں اور ردوہا وہ تو واپس کر دو، وعلیکم السلام تو کہہ دو۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب جلدی لوگ جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے فرشتے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جو ہمیشہ ہمیشہ ہر ہو۔ سورہ واقعہ کے اندر آتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اس جنت کے اندر نہ گناہ کی بات ہوگی، نہ جھوٹ ہوگا، نہ لغویات ہوں گے، کیا ہوگا؟ الا سلام علیہ السلام۔ یہ جنت کی بولی ہے، جب مسلمان میرے نہیں کرتی سلام بلائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آپ گئے نا مدینہ منورہ تو وہاں ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ اس نے سمجھا یہودی سے بہت بڑے نبی آیا سنا مدینہ کے اندر، کہتے کیا کہتا ہے؟ جب وہ آیا تو آپ نے حمد و ثناء کے بعد دعا شروع کیا، تو پہلا لفظ کیا کہا؟ افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ اور اپنے رشتہ داروں کو ملاؤ، اور چوتھا کہا صلو بالناس بالناس صلو بالناس فی النیام، جب لوگ سو رہے ہوں تہجد پڑھو۔ کیا ہوگا؟ سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ پہلا وہاں سلام بلایا کرو ایک دوسرے کو، یہ نہیں کہ باقوں کو بلانا، ہر ایک کو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ صحابہ کرام بازار میں سلام بلانے کے لیے میرے بھائی یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے کینہ، حسد، بغض، پناہ، دل، تکبر یہ نشانی کافر کی ہے، شیطان کی بات ہے یہ تو میرے بھائی۔ اس لیے اسلام خوش دل سے بلایا کریں۔ ایک دن ملاقات ہو گیا اللہ کی طرف سے شیطان کی، آپ نے پوچھا بھی سلام ہے تیرا دشمن کیڑا کیڑا ہے؟ کہنے لگے سب تو پہلے تو دشمن میرے کس طرح سے لڑی نہیں دے تھی دوجا تیری امت ہے وہ لوگ وجود باوجود رہتے ہیں۔ تیسرا ہے کہ دونوں ملتے ہیں نا تو سلام بناتے ہیں تو مسافہ کرتے ہیں، تو میں تو کش کہتے ہیں میں تو لڑاؤں گا نہیں، وہ بندے بڑے چنگے لگتے ہیں کہ غصے چ رہے غصے پڑے رہے لڑتے رہے، میرے بڑے چنگے لگتے ہیں کہ جب پیار کرتے میرے بڑے بڑے لگتے ہیں۔ اس بات میں محبت پیار کرنا ایک عمل اللہ بننا ہے، اللہ رحیم و کریم ہے نا۔ شیطان شرارتی کرنا، شیطان تو میرے شیطان ہے، شرارت کرنا، شر پھیلانا، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے۔ ہمارے روزے ہیں، کئی لوگ بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کئی لوگ ایسے جو سورہ بھوک پیاس کی ملتا نہیں ہے۔ تو میں نے جو سورہ الحجرات کی آیت پیش کی تھی ایک دن، ذرا غور سے سننا۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات سے محبت کرتا ہے این یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم مرے بھائی کا گوشت کھانا تو چاہتا ہے؟ کیوں جی چاہتا ہے؟ غیبت کرنا ہے، غیبت کرنا، چگلی کرنا، بس یہ چسکے لے رہے گا تو جن برائیاں بیان کرنے آپ کو میں اس سے بڑی ہوئی ہے، اپنے میں کنویں برائیاں کسی کی تھی یا سننے والا کہنے والا دونوں برابر ہے۔ جو کسی کے ساتھ غیبت کے لوگ تو چاہے بھائی میرا روزہ تیری مہربانی میں ادھکار نہیں سنوں گی، پھر تو بچ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نبی اگر اس بندے کے اندر یہ جرم ہو تو پھر کیا ہے؟ فرمایا یہ تو غیبت ہے، بڑا بہتان ہے۔ اس لیے میرے بھائی زبان پر کنٹرول کرے،
اللہ کے نبی سے سوال کیا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ختم کرتا ہوں، بھی تھام کے رہتا ہے رات جاگن گئے ہو، پوچھا اللہ نبی تو ایسا کام دسو کہ میں عمل کرا جنت آ جاؤں۔ ہم نے سنا بھی معاذ سوال بڑا بڑا کیا تھا، چلو خیر جن بات سے اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ پہلے گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلی گواہی، دوسرا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اس کے بعد فرمایا جو جہاد ہے، جہاد یہ اسلام کی کوہان ہے، جیسا اردی تو بڑی نہیں ہوتی، یہ کوہان اس کی ترقی ہوتی اسلام کی، اور آخری اس کے الفاظ ہیں۔ آپ نے زبان پکڑی ہے، زبان پکڑی خراب باس تیری ماں تجھے گم پائے، بڑے لوگ میری امت کے اس زبان کی وجہ سے الٹے کر کے جنم میں ڈالے جائیں گے، اس زبان کی وجہ سے الٹے کر کے جنم میں ڈالے جائیں گے۔ دو چیزیں گارنٹی مانگی اللہ کے سبحانہ شرمگاہ کی اور زبان کی، گارنٹی دے دو میں جنم لکھ کر دیتا ہوں۔ ایک دن عثمان حکیم کو اس کے مال کے یہ غلام تھے، 1000 سال حکیم ہو گئی، آگے لفظ کہتا ہے کہ ایک دن مال کہتا ہے جاؤ بازار سے وہ چیز لے کے آؤ جو بکری سب سے بہترین چیز ہے، وہ دل اور زبان لے کر آئے۔ کئی دنوں بعد پھر سے کہا بدترین چیز لے کے آؤ جسم سے، پھر وہ گیا، پھر زبان اور دل لے کے آیا۔ مال نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ دونوں زبان اور دل صحیح ہو جائے، سب سے بہترین چیز یہ ہے دل کے جسم کے اندر، اور اگر یہ دونوں بیٹھ جائیں سب سے بہترین یہ دونوں ہیں، زبان اور دل۔ اسی کے لیے اللہ ہمیں دل بھی صاف رکھنے کی توفیق دے اور زبان بھی سڑی پاک صاف رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔